بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا سبق سورۃ البقرہ کے حوالے سے ہے اور کلاس نمبر 52 ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ آیت نمبر 88 اور 89 کو تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 88 کی جانب چلتے ہیں۔ بہت ہی شارٹ سی آیت ہے، زیادہ لینتھی نہیں ہے، اور اس میں خاص توجہ آپ نے دینی ہے حروف کے مخارج کی جانب۔ آگے چلیے تو وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اب اتنے سے حصے میں آپ نے قاف کے مخرج پہ خاص توجہ دینی ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا دین غُلْف، غین کا مخرج۔ بہت سے لوگ قاف کا مخرج ہے وہ کمزور کر دیتے ہیں، ویک پڑھتے ہیں اور اس کو کاف کی طرح مشابہت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ نے زبان کی جڑ کو اوپر کے سافٹ پیلٹ کے ساتھ ملانا ہے، نرم تالو کے ساتھ ملائیں گے تبھی آپ کا قاف اچھے سے ادا ہو پائے گا۔ اگلے حصے کی جانب چلیے۔ بل لعنہم اللہ، اب اس میں لعنہم اللہ، لام عین نون ہا میم، سب کے مخارج کا خاص خیال رکھیے۔ ورڈ ایسا ہے کہ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی ویکنس کی تو عین کا مخرج اور ہا کا مخرج خاص طور پہ ویک ہو سکتا ہے، تو ہا اور عین کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے۔ ہم اللہ، اب اس میں اللہ کا حرف ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر یعنی میم کے اوپر پیش ہے، اوپر حرکت ہے، تو پیش کی حرکت آ گئی تو آپ نے اللہ کے حرف کو پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ لعنہم اللہ، منہ کو اچھے سے گول کر کے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، تنوین کے بعد میم کا حرف آ گیا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد میم کا حرف آ جائے تو ادغام کی طرف نشاندہی ہے۔ آپ نے یہاں پر میم کی آواز میں غنہ کرنا ہے، کلیئر اس کو پڑھنا ہے لیکن غنے کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھا جائے گا؟ فقلیلم، لم، اسی کو ادغام کہا جاتا ہے کہ ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز میں مکس کرنا ہے، ملا دینا ہے۔ یؤمنون، حمزہ کے اوپر جزم کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ واو کے اوپر یہاں پر جزم کی علامت نہیں ہے بلکہ حمزہ کے اوپر جزم کی علامت ہے۔ واو جسٹ ایک سپورٹنگ کریکٹر کا رول ادا کر رہی ہے، حمزہ کے نیچے ہے تو ایز اے چیئر اس کا رول ہے، ادروائز واو کے اوپر جزم کی علامت نہیں ہے بلکہ حمزہ کے اوپر جزم کی علامت ہے، اسی وجہ سے ہم یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ یؤمنون، واضح ہو گیا؟ تو اس آیہ مبارکہ کی ایک بار تلاوت کرتے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ آیت نمبر 89 کی جانب چلتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے آپ کو مد نظر آ رہی ہوگی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، مد کو اچھے سے کھینچ کے پڑھیے، مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ لام اور میم ولما اچھے سے مضبوطی کے ساتھ آپس میں ملائیے۔ کتاب، تنوین کا قاعدہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد میم کا حرف آ گیا ہے، ادغام مع الغنہ، ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ۔ کتاب من عند اللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ادغام میں کیا کرنا ہے کہ تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں مکس کرنا ہے، مرج کرنا ہے غنے کے ساتھ۔ اگلا دیکھیے تو نون ساکن کے بعد عین کا حرف آ رہا ہے۔ عین حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے ایک حرف ہے تو آپ نے یہاں پہ نون کی آواز کو بڑا کلیئر کر کے اظہار کر کے پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر واضح طور پہ پڑھیے غنے کے بغیر۔ من عند اللہ، من عین، واضح ہو گیا؟ آگے چلیے تو نون ساکن کے بعد دال کا حرف آ رہا ہے اور دال حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک ہے۔ آپ نے یہاں پر نون کی آواز کو مخفی کرنا ہے، چھپانا ہے، واضح نہیں پڑھنا۔ من عند اللہ، عند اللہ،
اللہ کے حرف سے پہلے دال کے نیچے چونکہ زیر ہے تو اس وجہ سے اللہ کے حرف کو باریک پڑھا جا رہا ہے، پر نہیں پڑھنا۔ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا۔ اب یہاں پر خاص توجہ دیجیے، مصدق لما، دال مشدد ہے اور لام پر بھی تشدید ہے، تو آپ نے صاد اور دال کو مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے، پھر قاف اور لام کو مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے۔ لیکن ایک اور اصول جو نون ساکن اور تنوین کا یہاں پر آ رہا ہے وہ یہ کہ تنوین کے بعد لام کا حرف ہے اور لام حروف یرملون میں سے ہے، لیکن ایسا ادغام آپ نے کرنا ہے یہاں پر، یعنی تنوین کی آواز کو لام کے ساتھ ملانا ہے لیکن غننے کے بغیر، بلا غنہ، ٹھیک ہے؟ تو غننے کے بغیر ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ مصدق لما، قل لما، رکنا نہیں ہے یہاں پہ بالکل بھی۔ آگے چلیے تو من قبل، من قبل، نون ساکن کے بعد قاف کا حرف آ گیا، قاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اس کو آپ نے کلیئر کر کے نہیں پڑھنا، نون کی آواز کو مخفی کرنا ہے۔ من قبل، با کے اوپر جزم کی علامت، با حروف قلقلہ میں سے، اس وجہ سے یہاں پر اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے۔ یستفتحون، ہا کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے۔ علی الذین کفروا، ذال کفروا، را کے اوپر حرکت آ گئی تو اس وجہ سے اس را کے اوپر پڑھے جائے گا۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، اب یہاں پہ بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، میم ساکن کے بعد میم کا حرف آ رہا ہے، جب بھی میم ساکن کے بعد میم کا حرف آئے گا تو آپ نے وہاں پر غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، تو اب یہاں پہ کیسے پڑھا جائے گا؟ جاءهم ما عرفوا، ہم ما عرفوا، واضح ہو گیا؟ کفروا به، بھی وقف ہو گیا۔ نیکسٹ آگے چلیے تو فلعنت اللہ علی الکافرین، فلعنت اللہ، عین کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے، اس کو آپ نے فلعنت نہیں پڑھنا بلکہ فلعنت اللہ، عین کو بڑا کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ کے حرف سے پہلے تا کے اوپر کوئی حرکت آ گئی پیش کی تو آپ نے اللہ کے حرف کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ علی الکافرین، اور اس طریقے سے آپ کی آیہ مبارکہ مکمل ہوگی۔ آیہ نمبر 89 کی ایک بار تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اگلی کلاس تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔